اب میرے بھائیوں اگلی صورت بڑی مشہور صورت ہے، سورۃ العلق۔ یہ تو یقیناً مکی صورت ہے، اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر پہلی 5 آیات جو نازل ہوئی تھیں وہ اسی صورت کی تھی۔ قرآن میں اس صورت کا نمبر 96 ہے، لیکن یہ مصحف کی ترتیب میں ہے۔ قرآن حکیم جو نازل ہوا اس کی ترتیب میں سب سے پہلی صورت یہی ہے، اور اس کی پہلی 5 آیات جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے۔ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ راویہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو آپ کا دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا، اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندھوا کر تو وہ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے۔ یہ آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی۔ کہانیاں ساریاں جتنے جتنے کہانیاں آئے گی میں وڈ کے پرے ماراں گا۔ بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا نہ کچھ کھادا نہ پیتا، سب جھوٹ ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے سامنے انسانی شکل کے اندر فرشتہ نمودار ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا اقرا، پڑھو۔ تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اس نے یہ ریپیٹ کیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، اور اس کے بعد کہا کہ پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ آیات پڑھی۔ اب اس میں ایک چیز مبہم ہے۔ اس کے بعد پھر وہ حدیث چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام واپس آ گئے، سیدہ ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ سیدہ ختیجہ نے پھر تسلی دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، دکھ درد اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ اپنے ایک قریبی کزن تھے ورقہ ابن نوفل جو عیسائی تھے لیکن موحد تھے، ان کے پاس لے گئیں۔ وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا جب ایکسپیرینس سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اور عنقریب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، اور میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ خیر زندہ نہیں رہے، اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ورقہ ابن نوفل جو سیدہ ختیجہ کے کزن تھے ان سے کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، یہ تو مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کی 40 سال کی زندگی میں وہ آنکھوں کا تارا ہے مکے کے لوگوں کا، تو اچانک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ممکن ہوگا کہ جو لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ سے پہلے جس نے بھی یہ توحید کی دعوت بلند کی ہے نا، یہ دعوت ہی ایسی ہے کہ مخالفین پھر اس کے ساتھ یہی شروع کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایسی توحید بیان کر رہا ہے کہ لوگ اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ توحید بیان نہیں کر رہا جو قرآن کی توحید ہے۔
اور توحید تو نبیوں سے نہیں کسی نے سنی سوائے چند لوگوں نے جن کو اللہ نے توفیق دی. آج توحید کی کوئی بات کر رہا ہو اور لاکھوں کا مجمع اس کی بات سن رہا ہو اور لوگ تعریف کر رہے ہوں تو وہ توحید وہی بیان کر رہا ہوگا کہ جو توحید ہندو بھی مانتے ہیں. سورج اللہ نے بنایا, چاند اللہ نے بنایا, زمین اللہ نے بنائی. تو ہندو کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے بنائی. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ فرعون نے بنائی. یہودی کیا کہتے ہیں؟ نمرود نے بنائی. نہیں, سارے کہتے ہیں اللہ نے بنائی. لیکن جیسے ہی وہ یہ کہے گا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا, یہ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں جن کو آپ جا کے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ساتھ ہی آپ دیکھیں وہ لاکھوں کا مجمع جو ہے نا چند درجنوں پہ آ جائے گا اور اس شخص کی پٹائی بھی شروع ہو جائے گی, کیونکہ یہ تو کسی نے سننی نہیں ہے. یہ وہ ننگی تلوار ہے کہ جس سے سب بھاگتے ہیں. بہرحال اس میں ایک جو چیز ابہام والی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 دفعہ فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے, تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس میں میرے خیال ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے, مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو پہلی وحی ہے نا یہ کسی تختی کی شکل میں لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے. جب ہی آپ نے انکار کیا ہے پڑھنے سے, ورنہ تو چھوٹی عمر کا بچہ بھی ہو اس کو کہا جائے کہ پڑھ, جو میں پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے کیا ہے اور تیری زبان میں ہے, تو بچہ بھی پیچھے پیچھے دہرا دے گا, کوئی مسئلہ ہے. اور ایک شخص کی عمر 40 سال ہے اور اس کو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں پیچھے پیچھے پڑھو, تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. یقیناً وہ زبانی کلامی پڑھنے کی بات نہیں کر رہے تھے, بلکہ کوئی لکھی ہوئی چیز جو سامنے موجود تھی. جب بھی آپ علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ تو سورۃ العنکبوت میں ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے نہ کسی کتاب میں کوئی چیز پڑھ سکتے تھے, ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ قرآن آپ نے خود گھاڑ لیا. نبی علیہ السلام کا امی ہونا یہ آپ کا معجزہ تھا. جبھی تو آپ نے جب یہ کلام پیش کیا ہے تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں. کیوں؟ کہ یہ بڑا نفیس کلام ہے. اور اگر اس کے اندر یہ چیز ہوتی کہ آپ علیہ السلام کبھی کسی شاعر کی شاگردگی آپ نے اختیار کی ہوتی یا کسی فلاسفر کے پاس بیٹھے ہوتے تو لوگ کہہ دیتے کہ 40 سال سے بیٹھا تھا, کچھ تو سیکھ لیا ہوگا. حالانکہ آپ علیہ السلام تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے, یا بالکل جب آپ کی شادی ہوئی تو پھر کوئی تجارت کا کام کیا. آپ علیہ السلام کا لکھنے پڑھنے کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی کیا تاکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اسے بنایا جائے. ہمارا پڑھا لکھا نہ ہونا ہمارا عیب ہے, نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا آپ کی خوبی ہے, جو ریکوائرمنٹ تھی. یہ بات مشکل سے سمجھ آئے گی لیکن آپ کو میں آسان مثال سے بیان کر دیتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا آپ کی خوبی نہیں ہے. قرآن میں ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے اس پیغمبر کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا. تو ہم تو شاعروں کی بڑی تعریف کرتے ہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے ہمارے نبی کی شان نہیں تھا, کیونکہ اگر آپ شاعر ہوتے تو لوگ کہتے کہ شاعر تو تھا ہی تو اس نے کلام لکھ لیا ہوگا. ویسے بھی قرآن کے اندر ایک ردم پایا جاتا ہے, آپ کو پتا ہے, ڈیوائن میوزک ہے, آیات ملتی جلتی ہیں, اگرچہ ان کے وہ وزن اتنے نہیں ہیں, آزاد نظم والا سٹائل ہے جس طرح ہم کہتے ہیں, مصرے چھوٹے بڑے ہیں, لیکن بہرحال اس میں رب تو ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہاں بھی تو ہے نا ربط, ہر صورت کے اندر ربط ہے, اور یہ ربط رکھا ہے اس لیے تاکہ اس کا ٹیسٹ فیل ہو. اگر یہ عام نثر کے انداز میں ہوتی نا تو اس کا مزہ ہی کوئی نہیں تھا. عربیوں کے لیے کوئی انجوائمنٹ نہیں تھی, اجمیوں کے لیے بھی نہیں تھی. اور دوسرا اس میں چوری نہیں ہو سکتی. نثر کے انداز میں تو 2-4 جملے آپ بیچ میں شامل بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو اس وزن پہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا, ایون آپ ایک آیت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کریں نا, وہ فٹ ہی نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ ایک ردم کے ساتھ چل رہی. اگر آپ کہیں کہ میں سورہ 3 کی کوئی آیت فٹ کر دوں اس کے اندر, وہ کر ہی نہیں سکتا.
وہ اپنے سیاق و سباق میں نہیں فٹ ہوگی. تو یہ اس کی حفاظت ہے. تو یہ موقف مضبوط لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فزیکلی کوئی چیز دکھائی گئی ہے. اور اسی وجہ سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں نا کہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو یہ استعداد دے دی تھی کہ آپ کتاب میں سے پڑھ سکتے تھے اور تھوڑا بہت لکھ بھی سکتے تھے، ان کے موقف کو تائید ملتی ہے اس چیز سے. مہارت نہیں تھی لیکن تھوڑا بہت کر سکتے تھے. اس کا ثبوت وہ بخاری کی حدیث ہے، جب صلح حدیبیہ کے اوپر موقع پر معاہدہ لکھا گیا تو کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھیں. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی، چونکہ آپ کے کاتب تھے، آج کل کے کاتب وہی تو کوئی اور ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں مولا علی تھے، زید ابن ثابت تھے، تو مولا علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو. وہ آج کل کے جو کاتب وہی ہیں نا، وہ پرلی طرف سے آئے ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں کاٹوں گا. محبت کا اظہار تھا کہ میں کیوں محمد رسول اللہ کاٹوں. تو آپ نے اس کے اوپر کوئی ان پہ گرفت بھی نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے. تو صحابہ نے بتایا یہ آپ کا نام لکھا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لکیر پھیری، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ. اب جو سٹرکٹلی جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے گلے کی ہڈی ہے یہ والی حدیث. وہ کہتے ہیں جی یہ ہے نا جو کہ آپ نے لکھا، اس سے مراد ہے آپ نے لکھوایا، لیکن جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے. اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا نام لکھا، اور وہ راوی حدیث وہ صحابی کہتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں تھا. تو وہ حدیث الفاظ حفاظت کر رہی ہے کہ وہ آپ نے ہی لکھا تھا، لکھوایا والا چکر نہیں تھا. تو بس اتنا آپ نے لکھا. تو جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں نا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ لکھنا پڑھنا جان گئے تھے، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دے دیا تھا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کا انکار یعنی دلائل کے ساتھ کرنا ناممکن ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی. میں آپ کو صرف ایک ہر جگہ اختلاف بتا رہا ہوتا ہوں دلائل کے ساتھ کیا چل رہے ہیں. اس سے نبی علیہ السلام کی نبوت بھی سٹیک پہ نہیں لگے گی، کیونکہ وہ تو اعلان نبوت کے بعد ہے نا. قرآن کا تو کلیم ہے اس وحی کے نزول سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو وہ کہتے ہیں پھر اس سے ثابت ہوا کہ وحی کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ طاقت دے دی تھی کہ آپ پڑھ بھی سکتے تھے. تبھی تو آپ علیہ السلام پروف ریڈنگ بھی تو وہی کی کرتے تھے نا. پروف ریڈنگ تو وہی کرے گا جو بول رہا ہے. پروف ریڈنگ کے دو طریقے ہیں کہ آپ نے کوئی وہی لکھوائی، پھر آپ نے کہا پڑھو کیا لکھا ہے، اور وہ اس نے پڑھ کے سنائی، اور دوسرا یہ کہ آپ خود دیکھیں گے کیا لکھا ہے اس نے. تو دونوں طریقے سے پروف ریڈنگ ہوتی ہے. لہذا میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی یہ موقف رکھتا ہے تو یہ موقف بھی دلیل کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام وحی کے نزول کے بعد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اگرچہ اس میں مہارت نہیں تھی. تو یہ جو ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو بیسیکلی پڑھنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھ، ورنہ تو آپ پہلی دفعہ ہی پڑھ لیتے. یار آپ خود سوچیں، آج بھی آپ کسی 10-12 سال کے بچے کو گئے کہ بیٹا میں جو آپ کی اردو زبان میں بولتا ہوں میرے پیچھے پیچھے پڑھ، تو وہ بھی پڑھ دے گا. تو 40 سال کا انسان جو فصیح اللسان ہو، اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے پڑھ، اور وہ آگے سے کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے لکھی ہوئی چیز. اور پھر جو چوتھی دفعہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا، اور پھر جب چھوڑا تو کہا پڑھ، تو پڑھ لیا. وہ سینے سے لگا کے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پڑھنے کی استعداد آپ علیہ السلام میں ٹرانسفر کر دی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا، ناممکن نہیں ہے نا یہ چیز، ایک لمحے میں کسی کو سکھا سکتا ہے. اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کشف کے ذریعے دل کا حال جان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 منٹ میں سکھا دے. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی دنیا کا بابا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے، کہتے ہیں دل کے حال جان لیتا ہے. یہ تو سارے ٹھوس ہو جاتے ہیں. بھئی کشف کا اللہ کو تو میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا، تو آپ کو تو ہم یہی چیک کریں گے نا. دل کا حال تو دور کی بات ہے نا، پرانی بات ہے. دیکھ کے پڑھ دے، نہیں پڑھ سکتا.